اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور یقیناً ماہ رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے اور رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر رہے ہوں گے۔ اور یہ ماہ رمضان جو ہے، جس طرح پہلے بھی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ہم سارے، بچے بھی مصروف ہیں، والدین بھی مصروف ہیں، ہم سب بھی مصروف ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں، نوافل ادا کرنے میں، ذکر میں، اذکار میں، اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی اسائنمنٹ ہے۔ جیسے شروع کے پروگراموں میں بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے اور ہم نے پوری تربیت لینی ہے تاکہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس اعتبار سے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ عام طور پہ ہم سب جو ہیں وہ اس ٹاپک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے اب یوں کہہ لیں کہ ہم جو ہے وہ پیدائش سے لے کے مرنے تک ہر زندگی کے ہر حصے میں ہم اس ٹاپک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو احترام کی نظر سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح فرمایا ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کر سکیں تو ہمارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یقیناً آپ اس چیز کو، میرا خیال ہے بخوبی آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ بظاہر یہ جو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، ہم چھوٹے سے پروگرام میں شاید اس کو کور نہ کر سکیں، لیکن کچھ گزارشات جو ہیں ہم یقیناً کرنا چاہیں گے کہ والدین جو ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا احترام جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ جس طرح میں شروع کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے احسن یا محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے محبوب عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دوبارہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے اس کے بعد جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ اب اس حدیث کو ایک یہاں پہ آپ رکے رہیے، ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک دفعہ، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ آئے اور کہتے یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ہجرت کے لیے اور جہاد کے لیے، اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے جی الحمدللہ میرے والدین زندہ بھی ہیں اور خوش ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بہتر ہے پھر آپ ان کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہجرت اور جہاد کا ہی ثواب دے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے، ایک ضمنی نقطہ ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ان دونوں حدیثوں کو ملائیں آپس میں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر کام جو جہاد سے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو افضل ہے ہمارا حسن سلوک والدین کے ساتھ، یعنی کہ ایک طرف والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کو ہماری ضرورت ہے، اور دوسری طرف جہاد کا عمل ہے، اور جہاد کی اہمیت ہے۔ آپ کو پتا کہ وہ بھی بہت بڑا چیپٹر ہے جہاد کا، جس کی بہت اہمیت ہے مسلمان کی زندگی میں، لیکن وہاں پہ والدین کو ترجیح دی گئی۔ یہاں میں جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے اس اعتبار سے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ہم جیسے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو عمومی طور پہ ہم اپنے والدین سے اس ملک میں آ کے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ دور فاصلے کے اعتبار سے بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری حاضریاں بھی کم رہتی ہیں۔ تو ہم نے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اس صحابی کو کہا گیا کہ آپ والدین کے پاس رکیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور آپ جہاد میں بعد میں کیجیے گا، جو پہلے والدین کو ترجیح دیجیے۔ تو اس کا مطلب ہوا، یہ میں نقطہ ایک ضمنی ہے،
مطلب یہ خاص طور پہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے عرصہ ہو گیا ہے والدین سے ملاقات کیے ہوئے، اور عرصہ ہو گیا ہے ادھر کے اتنے مشاغل اور سرگرمیوں میں اتنا اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے حصول معاش میں اور بچوں کے فیوچر بنانے کے چکروں میں، کہ والدین جو ہیں وہ کہیں دور جو ہیں بیٹھے ہوئے ان کا جو انتظار کرتے رہتے ہیں وہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائیں۔ صرف نقطہ یہاں پہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ والدین کو جو چھوڑ کے بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں صرف اور صرف جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع کے لیے یا بچوں کے خاص طور پہ فیوچر کے لیے، تو کیا یہاں پہ آنا اور اس طرح جو ہے والدین سے دور رہنا، کیا یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے؟ کیونکہ جب جہاد کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا والدین کے حسن سلوک کو، تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ والدین کے پاس رہیں۔ اس طرح کے آپ کو بے شمار آگے احادیث ہیں، ہم آج کے سارے وقت میں یہ بات کریں گے۔ والدین کے والدہ کی آپ کو پتہ ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت بتائے گی، والدہ کی یعنی کہ جنت جو ہے وہ والدہ کی خدمت کریں آپ کو جنت ملے گی۔ والد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جنت کا جو ہے وہ درمیانہ دروازہ ہے، درمیانہ مراد یہ ہے کہ دو مرکزی درمیان میں جو بڑا سا دروازہ ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے، یعنی کہ والد کے بارے میں اتنا ہے۔ پروگرام کا سارا جو ہم باقی حصہ ہے ہم اپنے مولانا فروغ القادری صاحب سے بھی اس حوالے سے والدین کے حسن سلوک پہ بات کریں گے، اور جو کچھ واقعات ہیں وہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ جس طرح وہ واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، جب موسیٰ کا ہمسایہ جو ہے وہ والدہ خوش ہو کے، حالانکہ وہ بہت بڑی کو عالم فاضل نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، بیٹے سے خوش ہو کے وہ کہتی ہے جا تجھے اللہ موسیٰ کا ہمسایہ بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور پورا وہ واقعہ ہے۔ ہمارے ساتھ دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ان سے تمام مشکل سوالات پوچھتے ہیں، اور وہ ہمیں تمام جو ہے مشکل سوالات کے بڑے آسان اور سنجیدگی سے ان کے جوابات دیتے ہیں، اور جو آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں وہ سارے مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، ماشاءاللہ ان سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے مولانا؟ الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، رمضان ٹھیک جا رہا ہے، روزے ٹھیک ہے، صحت؟ عشر مغفرت کا آغاز ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت وسیع، نو ڈاؤٹ کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں شاید اس کا احاطہ نہ ہو، لیکن ہم چاہیں گے کہ جتنا میکسیمم اس پہ آپ ہمیں جو ہے وہ روشنی فراہم کر سکیں، ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اولاد کے اوپر خاص طور پہ کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمر بلال صاحب آپ کے اس عنوان کے انتخاب کے نتیجے میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہت اہم عنوان ہے یہ، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے والدین میں قید حیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم کا ارشاد گرامی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد جو سب سے زیادہ تعلیمات ہیں اس میں، چاہے سورہ قصص میں انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے حوالے زندگی کے حوالے سے، یا ویسے بھی تاکیدات آئے ہیں عبادت الہی کے بعد، حق العباد میں سب سے زیادہ قرآن عظیم نے اور حدیث نبویہ والدین کا تذکرہ ہے، اس کو ممتاز رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا گیا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کے احکامات پر اف نہ کہو اور نہ انہیں نہ جھڑکو۔ اس کی تاکید اف نہ کہو نہ جھڑکو، یعنی کہ وہ جو تمہیں کہیں وہ باعث احترام ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے احکامات کی بجاوری میں تاخیر نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں یہی کچھ اسی انداز کا نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے، اذان کی آواز آئے تو اللہ کی راہ میں دوڑ پڑو۔ بے شک۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان جمعہ کا وقت آئے، مقصود نماز ہے، جب بھی مکبر تمہیں آواز دے، جب بھی نماز کا وقت ہو تم دوڑ پڑو اللہ کی عبادت کے لیے، صحیح کرو، کوشش کرو۔ بالکل ایسے ہی والدین جب بھی تمہیں آواز دیں لبیک کہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے رویوں سے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اور پھر دعا دی گئی قرآن عظیم میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربوبیت صفت الوہیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صفت ربوبیت کا استعمال قرآن عظیم میں والدین کے لیے کیا ہے۔ بے شک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ
اپنی ربوبیت رب ارحمہما کما ربیانی، اے رب، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ نگہداشت کی، میری پرورش فرمائی ہے جی تو پرورش حقیقی رب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن والدین کو قرآن عظیم میں اللہ کے بعد رب مجازی کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی پرورش کی. تو وہ رب جو صفت ربوبیت جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بعد اس صفت کا استعمال قرآن عظیم نے والدین کے لیے کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے. کتنا بڑا. اور پھر یہ نہیں، نماز میں آپ دیکھیں، نماز میں جب ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہاں بھی ماں باپ ہیں جی ہر نماز میں. ہر نماز میں اس کا دعا ہم پڑھتے ہیں. تو قرآن عظیم میں والدین کی اطاعت کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے. جی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا عالم یہ ہے کہ وہ جو حکم دیں ہم لبیک کہیں، اس پہ ہم اف تک نہ کریں، ان کی بارگاہ میں سر تسلیم کو ہم خم کریں. اور پھر انہوں نے ہماری پرورش فرمائی ہے اور دعا ہے کہ رب قدیر جس طرح ہم کمزور تھے، ناتواں تھے، جی انہوں نے ہماری پرورش کی ہے آغوش محبت میں لے کر. اب ہم بڑے ہو گئے، ہم توانا ہو گئے، اب وہ کمزور ہو گئے ہیں. جی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم کمزور تھے انہوں نے نگہداشت کی ہے، اب ہم طاقت اور توانا ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ہم خیال رکھیں. بڑی خوب. ماں باپ کی زندگیاں درخت سایہ دار کی طرح ہوتی ہیں کہ ماں باپ جب بچہ زندگی کے صحرا میں چل کے جب تھک جاتا ہے اور پھر اسے کوئی سہارا نہیں دیتا تو ماں باپ کی شخصیت جو ان کی ذات ہوتی ہے وہ درخت سایہ دار کی طرح ہوتی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک پیاسا ہے جو کسی صحرا سے گزر رہا ہو، اسے چشمہ آب مل جائے، بے شک بے شک. چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سر پہ کوئی بادل نہیں ہے اور وہاں اسے کوئی درخت سایہ دار میسر آ جائے تو اس کی خوشی و مسرت اور دل پذیری کا عالم کیا ہوگا. وہ ماں باپ کی حیات ہے. بے شک. اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرمائے یہ ہماری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. بالکل. جنت اس لیے ہے کہ ہم ان کی تابعداری کریں تو جنت ہے، اور جہنم اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے معاملہ پیش نہ آئے، ہمارا ہم بسلوکی کریں تو اس کے لیے جہنم ہے. بالکل. ماں باپ کی رضا ہے. جی بالکل. ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. بے شک. اور پھر سرکار مدینہ سرور کائنات ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی اگر اپنی ماں کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. بے شک. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک بار محبت کی نظر سے ماں کو دیکھنا حج مبرور کا یہ ثواب ہے. تو خدا کے رسول کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو اپنی ماں کو دن میں کئی بار دیکھتے ہیں تو کیا ہر بار حج مقبول کا ثواب ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے اعتبار سے بے حساب ہے. کیا مطلب؟ جب بھی دیکھو گے ماشاء اللہ تو سبحان اللہ جنت کی بہاریں آپ کو میسر آئیں گی. بہت بڑی بات ہے. یہ جو لفظ آپ نے پہلے بولا اف کا، خاص طور پہ یہ عربی کا لفظ ہے. ہاں. اس کا جو ہم عام طور پہ اپنے کلچر کے حساب سے یا اردو میں اس کا متبادل کیا ہم کہیں کہ ہلکا سا بھی دل میں جو ہے وہ خیال والدین کے بارے میں ناراضگی کا یا ہلکی سی بھی ایسی آپ کے منہ سے کوئی آواز پیشانی پر ناگواری کی آثار لکیریں ابھر جانا، ان کے آرڈر کو، ان کے احکامات کو اگنور کرنا، ان کی باتوں کو برا محسوس کرنا، زبان سے نہ بھی کہیں صحیح، مگر اس کے آثار چہرے پر اگر ناراضگی کے ظاہر ہوں تو بھی ان کی بارگاہ میں جو ہے گستاخی، یعنی کہ کم ترین جو ان کی ناگواری کا ایک احساس ہے اس سے بھی بچنا ہے. بالکل یہ بڑی بڑی بات کی ہے. تو عام طور پہ ہم یہ جو بعض کا ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں معاملات میں کہ ابا جان آپ کو نہیں پتا یا ماما آپ کو نہیں پتا، آپ بس ٹھیک ہے آج کل کے تقاضے کچھ اور ہیں، ایسی چیز میں والدین ایک دو دفعہ آپ کہیں گے تو خاموش ہو جاتے ہیں. کیا یہ جو رویہ ہے یہ مناسب ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خاموش ہو گئے تو ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بڑا ہی جو ہے یہ رویہ ماں باپ کے ساتھ بہت غلط ہے. اور وہ خاموش بھی ہو جائے، ان کا دل دکھ جائے تو بڑی ناراضگی زندگی میں آتی ہے. آپ یقین جانیں کہ میرے والدین نہیں ہیں، ان کا وصال ہو گیا، ابو کے وصال کو 3 سال ہو گئے، امی کے وصال کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. لیکن جس روز سے وہ گئے ہیں آج تک کوئی ایسی رات، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ اس تصور سے میں چونک جاتا ہوں کہ میرے والدین نہیں ہیں. اس تصور سے میں چونک جاتا ہوں کہ میرے والدین نہیں ہیں. اور میں ایک روز حضرت علی کا قول پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا بھر کے تمام افراد اور احبہ اور محبین اصحاب کی محبتیں اکٹھا بھی ہو جائیں نا تو ماں باپ کی محبتوں کا متبادل نہیں بن سکتی. وہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ جو جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مجھ پہ کس کا حق ہے، آپ نے یہی فرمایا تمہاری ماں کا.
پھر اور پوچھا ہاں 3 دفعہ تو پھر چوتھی دفعہ. تو اس کا مطلب میں یہاں پہ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، عام طور پہ اسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خواتین کا حق جو ہے وہ اسلام میں بعض جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں. تو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو تو حق جو مرد سے زیادہ ملا ہوا ہے. ماشاء اللہ. لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے یہ پیرنٹلی جو رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹل رسپانسبلٹی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. آپ اندازہ کی جس ماں نے آپ کو اپنے آغوش میں 9 ماہ رکھا ہو، آپ نے ان کا خون پیا ہو، عرق حیات آپ کے رگوں میں اترا ہو، اس ماں نے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سنے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھال کر ہے نا جی طواف کرواؤں، صفا مروہ صحیح کرواؤں تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو خدا کے رسول نے جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں. وہ ماں جب تم پیدا ہو رہے تھے اس پیدائش کے لمحے میں جتنے جھٹکے برداشت کیے ہیں، دقتیں اس جتنی چیخیں برداشت کی ہیں اس کے تم برابر ہے، ایک چیخ کے برابر، ایک چیخ اور ایک درد کے بالکل کے برابر بھی تم نہیں ہو. یہ جو کراہ تھی تو درد زہ تھا، اس کے ایک لمحے میں جو ہے اس کا مساوی نہیں ہو سکتا، اس کے برابر تمہاری یہ نیکیاں نہیں ہو سکتی. اب اندازہ فرمائیے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ تو بہت عام سبھی جانتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے ہے. اقدام الامہات کا ماؤں کے قدموں تلے ہے. تو ظاہر کہ یہاں سے جہاں ماں کی قدر و قیمت ہے وہاں خواتین کے حوالے سے بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ جنت جو ماں کے قدموں تلے ہے تو ماں کس طرح ہونی چاہیے، ہے نا، کس طرح کی ماں. اسلام کا بھی مطالبہ تو ہے نا کہ تم ماں ہو، لیکن وہ کیسی ماں ہو؟ وہ آئیڈیل ہو، وہ زاہدہ ہو، وہ متقیہ ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ سجدہ گزار ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہو. تب اس آغوش سے جب ماں متقی پرہیزگار ہوگی تو اس آغوش سے، یا ماں باپ دونوں، تو اس آغوش سے جو بچے پیدا ہوں گے یقینی طور پر وہ بھی بڑے عظیم ہوں گے. اولیاء کرام کی تاریخ حیات کو آپ پڑھیں، جتنے اولیاء کرام ہیں جو جنگجو اولیاء کرام ہیں ان سب کے والدین متقی پرہیزگار تھے، چاہے وہ سرکار غوث اعظم ہوں، دادا صاحب ہوں، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں. آپ دیکھیں نا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو نا، تو آپ نے پوچھا نماز کا فائدہ، تو بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسا ہے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا. اچھا، تو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو بچے چاکلیٹ کے بڑے ہی شوقین ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں شکر ہی کافی تھی. تو جب وہ نماز پڑھتے خواجہ فرید الدین تو امی جو ہے ان کے مصلی کے نیچے نماز سے پہلے شکر ڈال دیتی، اور بچہ فرید جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تو پلٹتے جا نماز کو تو شکر ملتی. ایسا ہوتا رہا. ایک بار ان کی والدہ کہیں تشریف لے گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، دل میں خیال آیا کہ نماز میرا بیٹا پڑھ چکا ہوگا حسب معمول اور اس نے آج نماز پلٹا ہوگا تو وہاں شکر موجود نہ ہوگی تو آج اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا. اور اللہ میں تیرے آگے سرمشار ہوں گا، تیرے آگے بھی بچے کے آگے بھی. تو پلٹتے ہوئے تیزی سے قدم بقدم وہ گھر تک پہنچی تو دیکھا کہ پورے علاقے کے بچوں میں شکر تقسیم ہو رہی ہے. تو پوچھا بچوں سے کہاں سے؟ کہا فرید الدین نے تقسیم کی ہے. بے شک. تو اب اندازہ کریں کہ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہو باب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل فرمانے والا ہے کہ ماں کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی کبھی. بے شک اس میں ماں کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. تو یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا جو حضرت جو فرید الدین بڑے ہو کر فرید الدین گنج شکر بنے ہیں. اتنے عظیم ہستی بنے، اتنی عظیم ہستی جو پیر مرشد میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے جو پیر مرشد ہیں حضرت علاء الدین صابر کلیری کے، اتنی عظیم ہستی ہیں آپ. جی بے شک. اور بلکہ آپ کو پتا ہے ماں کے بارے میں تو غیر مسلم نے بھی شاید نیپولین نے کہا تھا کہ آپ پڑھی لکھی ماں دیں، میں پڑھی لکھی آپ کو قوم دوں گا. یعنی کہ ماں کا بھی کردار جو ہے وہ بڑا عظیم ہونا چاہیے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ پیرنٹل رسپانسبلٹی آسان کام نہیں ہوتا. ماں کو ماں بننا ہوگا کہ وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، تو آخر جس کے قدموں تلے جنت کی بہاریں رکھی گئی ہیں تو جنت تو پاکیزہ ہے نا. بالکل. انوار و تجلیات کا گہورا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو اس ماں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ جس کے قدموں سے جنت رسول اللہ نے رکھی ہے، تو جو حامل جنت خاتون ہے اس کا اپنا کردار و عمل کیا ہوگا؟ بے شک. بالکل. اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ خواتین جب امید سے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت کریں تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتوں سے ماشاءاللہ بچہ جو ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل. اور بعد میں جب وہ دودھ پلاتی ہیں تو اس میں بھی آپ ذکر اذکار میں مشغول رہیں گی،
بلکہ بہت سے امام ابو حنیفہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ ماں جب دودھ پلاتی تو وہ درود شریف پڑھتی رہتی، درود شریف پڑھتی تھی جب تک جو ہے وہ دودھ پیا بچے نے درود شریف ہی پڑھا. تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ جب ایسے آغوش میں بچے پلیں گے جو خود ماں متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، اللہ اس کے رسول ڈرنے والی ہو، تو ان کے بچوں پہ اس کا اثر تو ہوگا. آج ہمارے بچے جو ہیں اور باغی کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں ماں باپ کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی پرورش جس ماحول میں ہو رہی ہوتی ہے اس ماحول کا ہر گوشہ بغاوت، طغیان، سرکشی اور بے خدا خوفی سے آباد ہے. اگر یہ چیز وہاں نہ ہو تو یقیناً جب ماں متقیہ ہوگی تو ظاہر کہ اس کا بنیاد کا اور جڑ کا اثر تو ہوگا. بے شک بالکل. تو فاؤنڈیشن میں اگر آپ تقویٰ طہارت رکھیں گے تو اس کا اثر تو ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی صحرا میں ببول کے بجائے جو ہے وہ گلاب کھلے. بالکل یہ پھول وہی کھلتے ہیں جو زمین نم ہو. جیسی تربیت آپ جس طرح کا ماحول پیش کریں گے گھر میں ویسی ہی تربیت کل کو بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح کریں گے. اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ جو بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان اپنے والدین کے ساتھ کس طرح ہے. لیکن آج اگر ہم ان کے آگے بولیں گے، ان کو اگنور کریں گے تو یہ جو بچے چھوٹے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر یہ وہی عمل دہرائیں گے. اور یہ بات بڑی عام سے بڑی مشہور ہے کہ ہمارا رویہ جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوگا وہی رویہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کا ہوگا. بے شک بالکل. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، زیادتی کی ہے تو ہم فراغت میں نہیں. آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے جو آپ نے کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے. اس لیے یہ ہوشیار رہیں کہ آپ کے والدین کی دعائیں جو ہیں وہ کارگر ہوتی ہیں. جب آپ والدین کی تابعدار رہیں گے اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے عہد دور میں کسی شخص نے منت لی کہ اللہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو دروازے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دعا کریں گے. جی تو اس کا وہ کام ہو گیا، لیکن تھا وہ غریب. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ شخص پہنچا، کہا کہ ہمارے پاس وہ کام تو ہو گیا ہے جس کی میں نے منت لی تھی، مگر اس قدر میں مالدار تو نہیں کہ یہاں سے حجاز کا سفر کر سکوں اور کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر میں دعا کر سکوں. جی. تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا میری ماں بقید حیات ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کے قدموں کو چومو، کھڑے ہو کے ان سے دعائیں لو، وہی باب کعبہ ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے حضرت اویس کرنی کی کہ کتنی خواہش تھی، یعنی کہ وہ واحد صحابی کا درجہ ان کو ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات نہیں کی، ان کو نہیں دیکھ پائے، لیکن جب بھی خواہش ہوتی تھی تو والدہ کی خدمت آڑے آتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ والدہ کو اکیلے میں کیسے چھوڑ کے جاؤں گا. اور وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ بعد میں وہ ساری زندگی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پائے، صرف اور صرف والدہ کی خواہش تھی، کوشش تھی، لیکن ادھر سے منع بھی کیا گیا کہ والدہ ہے تو والدہ کی خدمت جو ہے وہ بہت افضل ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس والدہ کی دعاؤں کی برکتوں سے کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر فاروق اعظم کے ذریعے سے اپنا دوشالہ بھجوایا. تو کتنے خوش قسمت تھے وہ. ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہے والدین کا احترام یہ ہے کہ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کی رضائی ماں حضور تشریف فرما تھے اور چادر رحمت بچھی بھی تھی کہ وہ تشریف لانے آقا کھڑے ہو گئے اور آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بٹھالا چادر پہ. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کون سی خاتون ہے؟ کون سی خاتون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی میرے رضائی ماں حلیمہ سعدیہ. آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر جو اللہ کے رسول جو ہیں جن کا رتبہ جو ہے وہ شان ان کی بیان ہی نہیں کی جا سکتی، وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ دے رہے ہیں اور چادر بچھا رہے ہیں، اور وہ بھی والدہ ہے جو رضائی والدہ ہے. اسی طرح جو ام ایمن جو ہیں جن کو جب اللہ کے رسول کی والدہ جب وفات پا گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے ساری پرورش اللہ کے رسول کی ام ایمن نے کی تھی. تو وہ بھی جب آتی تھی تو آپ کا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات ان کے ساتھ ہلکی پھلکی مذاق بھی کر لیتے تھے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی خاتون نہیں جائے گی. تو وہ بڑی پریشان ہوگی کیونکہ اس دور میں ایک بڑا ایک مزاج بھی اس طرح کا شریفانہ اور ماحول بھی، تو وہ بڑی پریشان سے ہوئی، غمگین بھی تھوڑی سی ہوگی. تو پھر اللہ کے رسول مسکرائے کہ نہیں اماں جان ادھر سارے جوان ہو کے جائیں گے. تو وہ ہے کہ بعض اوقات اتنی پیار محبت میں جو ہے اتنا ان کے ساتھ وہ توقع اور وہ رویہ رہتا ہے. اور ایسی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ ماجدہ جو تھیں، جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پیار کرتے تھے، بہت، چونکہ آقا دو جہاں سرور کائنات کی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد انہوں نے بھی سرکار پہ بڑا دست شفقت رکھا تھا. تو عالم یہ ہے کہ بہت پیار کرتے تھے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد سے بھی. اور جب ان کا وصال ہوا
تو آقا دو جہاں اشکبار ہو کر ان کی قبر میں لیٹ گئے حضور اور خود دعا فرمائی اور اپنی قمیص مبارک سرکار نے دیا کہ بطور کفن اس کا استعمال کیا جائے. تو پھر دعا فرمائی سرکار نے, تو دعا فرمائی اللہ یہ میری ماں ہے, انہوں نے میری پرورش کی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب وہ رضائی ماں اور چچی کے ساتھ یہ سلوک ہے تو اللہ العظیم حقیقی ماں کے ساتھ کیا رہا ہوگا. بے شک اس میں کوئی, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ برا بھلا بھی کہیں تو آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی, بلکہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. حضرت اسماء والا وہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے, آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں تو نان مسلم ہے, مشرکہ ہیں, یہ لفظ ہے مشرکہ ہیں, تو وہ میں ان کے ساتھ بہت بڑا وہ متنفر ہے اسلام سے, تو میں ان کے ساتھ کیا رویہ کروں. تو آپ نے فرمایا وہی صلہ رحمی والا رویہ کرے ان کے ساتھ بھی جو اسلام کے ساتھ متنفر ہیں, یعنی کہ لیکن ماں تو ہے نا. اسی طرح کے بے شمار اور بھی مطلب واقعات آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مان لے کے آئے, ابو قحافہ بعد بھی مان لائے جی ہجرت کے بعد, ہجرت مدینہ کے بعد. جی تو سرکار مسکرائے اور اس کے بعد جو نظر کرم فرمائے تو آپ بھی مان لے آئے. تو یہ تو خیر ان کا حسن سلوک ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے قریش مکہ جھک گیا ان کے قدموں میں. لیکن ماں باپ کا احترام وہ اپنی جگہ ہے. اب اگر ماں باپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مشرکہ اور کافرہ بھی ہوں تو ان کا کفر ان کا شرک اپنی جگہ ہے, باہر کیف اور وہ واجب الاحترام, ان کی عزت کی جائے گی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج کل جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی والدہ کا بوڑھے ہونے یا ان پڑھ ہونے یا کم پڑھے لکھے ہونے کو وہ انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شرمسار ہوتے ہیں. ایسے بلکہ پاکستان کے ایک میں جانتا ہوں ایک دو صحافی, انہوں نے بھی اسی طرح کے وہ ایک جگہ پہ انٹروڈیوس کروانا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ ہمارے بس ملنے والے ہیں. تو یعنی کہ اس طرح کے ماحول بھی ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ماں تو ماں ہے, وہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ماں کا جو جذبہ ہے وہ تو ہے نا جی. اصل میں یہ احساس کمتری ہے. درست, یہ احساس کمتری ہے. اور جو لوگ اس طرح کا تاثر رکھتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے, یقیناً وہ اللہ کی رضا سے محروم ہیں. اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ انبیاء کرام کی دعائیں امتیوں کے حق میں. جس طرح انبیاء کرام کی دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ سے, ویسے ماں باپ کی دعائیں بھی بچوں کے حق میں جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. ماں کی دعاؤں کے جی وہ آپ کو تو زیادہ پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب فوت ہو گئی تھی تو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ تمہاری والدہ اب دنیا میں نہیں رہی, اب ذرا جو بات ہوگی وہ اس دھیان سے کیجیے گا. پہلے تیری ماں جو ہے وہ دعائیں تیرے بارے میں بہت زیادہ کرتی تھی. ایک جگہ پہ یہ بھی حدیث میں آپ کے علم میں ہے اور آپ بہتر اس کو ایکسپلین کر دیں کہ بعض صحابہ جو ہے وہ جہاد کے لیے آئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہے اور انہیں واپس بھجوا دیا. اگر دیکھا جائے جہاد تو ایک بہت بڑا عمل ہے اور بہت غزوہ کی بات ہے جی. وہی کہہ رہا ہوں اتنا بڑا عمل, اتنا بڑا, تو اس وقت جو ہے وہ والدین کو, چونکہ اس وقت جہاد کی ضرورت بھی تھی اسلام کو, تو والدین کی خدمت ہے. آج کل جب ہم والدین کو چھوڑ دیتے ہیں دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزیں, میرے بیٹے کا ادھر داخلہ ہو گیا میں ادھر جا رہا ہوں, یا ہمارا وہ فلان جگہ پہ اسکول اچھے ہیں ہم شفٹ ہو گئے ہیں والدین سائڈ پہ, کیا یہ ہم کچھ اگنور تو نہیں کر رہے ہیں؟ بلا شبہ. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جہاد میں جانے کی سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں کون ہے, تو کہا اسلام میں بوڑھی ماں ہے, میں اس کی خدمت کرتا ہوں. کہا تم رہو گھر میں بیٹھو اور ماں کی خدمت تمہیں جہاد کا ثواب ملنے والا ہے. بے شک بے شک, کتنی بڑی بات ہے. بے شک کتنی. اور وہ شخص جس کی تمنا اور خواہش یہ ہو کہ میدان جہاد میں وہ شہید ہو جی, اگر وہ ماں کی خدمت کر رہا ہو, ایک تو ماں کی خدمت جی, وہ سرکار کا حکم ہے کہ اپنے ماں کے پاس رہو, رسول اللہ کا حکم یہ ہے. تو اس سے بڑی بات تو یہ سرکار نے حکم عطا فرمائے. اور تیسری بات جو خوشخبری ہے کہ اگر اس شخص کی موت بستر راحت پر بھی ہوتی ہو تو وہ شہید ہے. بے شک. تو بالکل اس میں کوئی اور دوسرے مقام پر کہ حج بیت اللہ کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر ماں گھر میں ضعیف ہو, کمزور ہو, تو اس کو دیکھو, اس کو لک آفٹر کرو. ایسا ہے کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر آپ اللہ گھر گئے حج کرنے کے لیے, وہ حج قابل قبول نہیں ہے. تو جس گھر میں امی ہیں, ابو ہیں, اور کمزور ہیں, ضعیف ہیں, تو آپ ان کی خدمت پہ رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی ساری برکتیں اور رحمتیں آپ کو عطا فرمائے گا. ہم تو دنیاوی معاملات میں جاب ادھر ہوتی ہے یا ہم کاروبار شفٹ ہے یا بیرون ملک جانا, میں پہلے یہی بات کر رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں تو یہ بھی خیال آیا تھا کہ بعض کا تو والدین کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ پاکستان یا ہندوستان میں والدین جو ہے وہ بوڑھے, لیکن وہ چونکہ بچے کی خواہش ہوتی ہے وہ خاموش رہتے ہیں, اور بچہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے
ان کے فیوچر کے لیے، اپنے معاش کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ جاتا ہے، اور کبھی کبھار چند پروپوز یا پاؤنڈز بھجوا دیے تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے ابا کو اے سی بھی لگوا دیا ہے اور اماں کو جو ہے وہ میں نے گاڑی بھی لے دی ہے، تو الحمدللہ میں اپنے سارے فرائض سے جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ بیرون ملک معاش کمانا جا کر یہ والدین کی خدمات کے منافی نہیں ہے یہ عمل، لیکن بہر کیف ہو چاہے تو اپنے والدین کو یہاں بلوا بھی سکتا ہے، اور نہیں تو اگر وہ لاہور میں کراچی میں کام کرتا ہو، ظاہر ہے کہ 1 ماہ 2 ماہ کے بعد وہاں لوٹے گا، تو کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ یہاں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور کوشش کرے کہ جب بھی یہاں اسے فرصت ہو تو جائے اور ہر ممکن یا ان کو بلا لے یا خود جائے ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ اگر یہاں وہ 6 ماہ گزارتا ہے تو کم از کم 3 ماہ جا کر ان کے قدموں میں گزارے، ان کے ساتھ رہے، انہیں وقت ان کے پاس بیٹھے۔ پتہ ہے ماں باپ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو، اور بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب وہ بیٹا جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ انوالو ہے، اس کی مصروفیات اس طرف ہیں، رفتہ رفتہ وہ ماں باپ سے کھینچتے جاتے ہیں اور فاصلہ ذہنی طور پہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ لمحہ بڑا کٹھن گزرتا ہے۔ ماں باپ جب ضعیف العمر ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جتنا چاہے بڑا ہو جائے، مگر ماں باپ کی نظروں میں بیٹا بیٹا ہے۔ بے شک ہماری آپ کی عمر 50 60 70 بھی ہو جائے تو اپنی ماں باپ کی نظروں میں ہم بچے ہی ہیں۔ بے شک درست۔ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ کے بیٹھے، لیکن جب بچے ماں باپ سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور وہی وقت جو ہے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی نقطہ تھا اصل میں، میرا وہی کہنا تھا کہ سال ہر سال سے وہ لوگ نہیں کہیں جاتے، اور وہ صرف ان کی وجہ سے جو ان کے ایگزام آ گئے تھے، اب ان کے فلاں وہ ان کا ٹور جانا تھا، ان کا یہ کرنا تھا، جو کہ اسکپ ہو سکتے ہیں بعض چیزیں۔ اب ٹور جانا ہے، وہ بھائی نا آپ دادا دادی کو دیکھنے جاؤ، بھائی آپ اسپین جا رہے ہو تو آپ ان کو بھی اگنور تو نہ کرو نا۔ میں ایک عمومی رویہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے ایسے لوگ سال ہر سال سے اپنے والدین کو وہ بس فون پہ رکھا ہوا ہے، اور جب بھی فون کیا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ دعائیں بھیجیں، تھوڑی سی اور دعائیں جو ہے نا، وہ یہ کام ہمارا رکا ہوا ہے۔ تو مقصد ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو خاص طور پہ اگنور نہ کریں۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کی ترقیاں جو ہیں وہ نہیں رکنے والی، اگر والدین کو ٹائم آپ برابر دیں گے تو ترقیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ اور ان کے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتا ہے دعاؤں کے لیے، بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دروازے پر وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا کہیں بھی ہو، آپ کسی مینشن میں رہتے ہوں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ ماں ہوتی جو جب آپ پاکستان لاہور یا اسلام آباد سے چلتے ہیں، یا اگر میں دلی یا بامبے سے چلتا ہوں تو بہت دور تک جب گھر سے نکلتا ہوں تو ماں وہاں تک دیکھتی ہے جہاں سے نظریں جاری ہوتی ہیں، وہ جہاز کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہاں، اور جب آپ اس سے پہلے کہ مجھے خبر ہو کہ آپ آنے والے ہیں تو راتیں آنکھوں میں کٹتی کہ میرا بیٹا کب آنے والا ہے۔ وہ صبح اٹھ کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، اب کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہوئے۔ اب رحمتوں کے وہ جھونکے، وہ نسیم سحر، وہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہمارے گلی کوچوں سے گزرتی تھیں ہمارے آس پاس، اب اس سے محروم ہیں۔ اب ہم زندگی کے لقدق صحرا میں کھڑے ہیں اور کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جو ہمارے سروں پہ رکھے۔ ہم زندگی کے صحرا میں چل رہے ہیں، دھوپ کی تمازت ہمارے وجود کے ہر قطرے کو پگھلا رہی ہے، اور ہم بھی اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے وہ ساری ترقیاں سمیٹ لی ہیں اگر وہ اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ رکھ رہا ہے اور خوش ہے اور ان کو وقت دیتا ہے۔ اور والدین کو جب بھی پوچھیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو کبھی کسی نے لسٹ نہیں بھجوائی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہاں بیٹا میرے وہ بینک میں آپ اتنے ٹرانسفر کر دو فلانا، کبھی بیٹا میں خوش ہوں تو اپنا خیال رکھ، وقت پہ روٹی کھاؤ، اسی قسم کی باتیں والدین کرتے ہیں۔ تو وہی کہنے کا مقصد ہے خوش قسمت اور ترقی یافتہ تو وہ شخص ہے جس کے والدین خوش ہیں، اور ان کی نظر رحمت تمام بچوں پہ یکجا ہوتی ہے۔ بے شک، اس سے غرض نہیں کہ آپ انگلینڈ میں، میں امریکہ میں ہوں اور فلاں پاکستان میں ہو ہندوستان، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمام بچوں پر، بچیوں پر ان کی نظریں یکساں ہوتی ہے، بلکہ بچوں میں یہ رقابت ہوتی ہے کہ ماں کس سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ بیٹا امیر ہو یا فقیر ہو، اس سے غرض نہیں ہے، سارے بچوں پر ماں باپ کی نظریں یکساں ہوتی ہیں۔ کسی بچے کو بھی تکلیف ہوگی تو ماں کو تکلیف ضرور ہوگی اور بے چین رہتی ہے، اور اس سے بہت سارے واقعات تاریخ ماں کی قربانیوں سے، ان کی اثار سے وہ بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش برسائے، اور جن کے والدین باقید حیات ہیں یہ آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ بے شک، جنت اس لیے ہے کہ ان کی خدمت کریں تو آپ کو جنت ملنے والی ہے، اور آپ نے خدمت نہیں کی تو پھر آپ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اس گھر میں رحمتیں برستی ہیں، بے شک، اور فرشتے ان کے حق میں ان کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ بے شک، یہ عالم ہے، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ والدین سے آپ دعاؤں کے لیے کہا نہ کریں
کیونکہ ان کے لیے ایسے کام کر دیں کہ ان کی دعائیں خود بخود نکلتی جائیں. ان کو آپ خوش کر دیں. ان کی ضروریات اگر ہیں، آپ کا جانا ہے، بیٹھنا ہے، پاؤں دبانا ہے، باتیں کرنا ہے، یہ جب خوش کر دیں گے دعائیں خود بخود نکل رہی ہوں گی. ان کی زندگی بھی رحمت ہے، ان کی موت بھی رحمت ہے کہ زندگی میں ہم کی خدمت کرتے ہیں، اور وصال کے بعد بھی ہم ان کے لیے اگر بیٹا جو ہے وفامبردار ہے، ان کے لیے سال ثواب کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا. جمعے کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہو اور بیٹا ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اس نوجوان کو، اور ماں باپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ بڑی سعادتیں ہیں. اور اس مقدس مہینے میں خاص کر رمضان پاک کا جو مہینہ مغفرت کا مہینہ اشرا گزر رہا ہے، اس سے میں سارے افراد جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اپنے ماں باپ کی سال ثواب کے لیے وہ کام کریں، اور جو زکوٰۃ و فطرہ آپ دیتے ہیں دیں، لیکن کوشش کریں کہ ماں باپ زندگی میں شاید ان سے روزہ چھوٹ گیا ہو تو ان کے لیے بھی کچھ صدقات کریں بطور فدیہ کہ اللہ میں یہ اللہ کے تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ میرے والدین نے زندگی میں جو روزہ چھوڑا ہوگا یہ اسی کا صدقہ ہے، اسی کا فدیہ ہے. تو ہمیں ماہ رمضان میں بھی اپنے والدین کی دعاؤں سے بہرمند ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے زکوٰۃ و فطرانہ کے علاوہ بھی صدقات نافلہ اپنے والدین کے لیے کیا کریں. جی بے شک، بلکہ بڑی اچھی بات. بلکہ ایک چھوٹی سی میں دعا سے پہلے ایک حدیث کا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی نافرمانی کی ہے کہ والدین ان کے فوت ہو گئے لیکن وہ خوش نہیں تھے، تو اب بھی اس کے لیے موقع ہے کہ وہ والدین کی مغفرت کے لیے صبح و شام دعائیں کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، ان کو بھی معاف کر دے گا. تو آپ پلیز دعا کروا دیجیے آج کے پروگرام کے حوالے سے. جی اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آج کی بدر ہم نے والدین کے نام سے منسوب کیا ہے. اللہ ان کے والدین بقید حیات ہیں، ان کی زندگیوں میں اضافہ فرما. اللہ جن کا انتقال ہو گیا مولا ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، آمین. انہیں کر جنت عطا فرما. اے اللہ ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جنت اعلیٰ عطا فرما، جنت نعیم عطا فرما، فردوس کی بہاریں عطا فرما. اور جن کے والدین کا انتقال ہو گیا مولا انہیں کر جنت عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. اے اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، ان کی دعاؤں سے ہمیں بارآمد فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، شفا کامل عطا فرما، شفا عاجل عطا فرما، راحت قلب و جگر عطا فرما. یا اللہ ہماری امت کے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے وہ کام دے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو. اس ماہ مبارک میں ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. ایمان و اطاعت کی زندگی عطا فرما، حسن سلوک اور اخلاص و محبت صلح رحمی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا.